موضوع الدرس في حرمة الزمان وحرمة المكان سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين في قوله تعالى أهل لكم صيد البحر يعني ما يصطاد منه تربيا وطعامه ما يتزبد منه مليحا يابسا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس، حضرت سعید بن المسیب، حضرت سعید بن جبیر اور ان کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صید البحر سے کیا مراد ہے؟ جو دریا سے تازہ شکار کر کے نکالا جائے. وطعامہ اور اس کو اپنے کھانے کے لیے رکھا جائے ملیحن یابسن کہ اس کو نمک لگا کے خشک کر کے، جیسے پہلے دور تھے تو مچھلی کو صاف کر کے نمک لگا کے خشک کر کے رکھتے تھے، کئی دن تک کھاتے رہے، تو وہ بھی جائز ہے. وقال ابن عباس فی الروایت المشہورۃ عنہ صیدہ ما اخذ منہ حیا. انہوں نے فرمایا کہ صید سے مراد یہی ہے کہ جو تازہ چیز دریا سے پکڑی جائے. وطعامہ بالغہ میتن، اور طعامہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم نے تازہ نہیں پکڑی بلکہ بعد میں ہم نے لی ہے، تو صید البحر جو ہے وہ جائز ہے. وہکذا روى نبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وزید بن ثابت وعبد اللہ بن عمرو وابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہم واکرمۃ وابی سلمۃ بن عبد الرحمن ابراہیم النخعی والحسن البصری. قال سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار بن اکرمۃ عن ابی بکر الصدیق انہ قال طعامہ کل ما فی، جو کچھ بھی دریا میں ہے. رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم
وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير المغيرة عن سماك قال حدثت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خطب ابو بکر الناس رضی اللہ احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وطعامه ما قذف. انہوں نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ تم خود شکار کرو مچھلی کو، ایک یہ ہے کہ دریا نے مچھلی کو خود باہر پھینک دیا، وہ بھی حلال. فقال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن عيية سليمان التيمي النبي بجرد الباصري في قوله احل لكم صيد البحر وطعامه ما قذف، جو اسے خود باہر پھینکا. وقال اکرمۃ النبی واس کا ما لفظ من میتۃ، یعنی جو مچھلی مر گئی اور اس نے باہر پھینک دی. رباب جی قال سعید بن سیب طعامه ما لفظه حیا او حسران ہوا. مارنے کا تعلق کا معنی یہی ہے کہ پکڑا تو زندہ لیکن پھر اس کو پکڑے رکھا تو مر گئی. روان بیاد مقابل حدثنا ابن الشارم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب النافع عن عبد الرحمن بن هريرة سأل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة افنأكلها فقال لا تأكلوها. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ دریا نے بہت ساری مچھلیاں جو ہیں مردہ باہر پھینک دی ہیں، کیا وہ ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ کھائیں. اور یہی یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جو شکار کیا ہے آپ نے مچھلی کو، اس کو ذبح کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ حلال. لیکن اگر کوئی مچھلی پانی میں مر گئی ہے اور پھر کیا ہے پانی نے اس کو باہر پھینک دیا ہے تو وہ کھانا حلال نہیں. اچھا، خدا کی شان اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو مچھلی زندہ ہے وہ تو تیرتی بھی ہے، نیچے جاتی ہے اوپر، لیکن جب مر جائے تو الٹی ہو کر پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے. تو اس لیے وہ جو ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ میتا ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. اور یاد رکھیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک صحابہ میں، تابعین میں، محدثین میں، مجتہدین میں، فقہاء میں، علماء میں یہ اختلاف ہوتا ہے وہ علمی اختلاف ہوتا ہے، وہ بغض نہیں ہوتا. بغض، عناد، حسد یہ ان میں نہیں ہوتا الحمدللہ. جیسے کہ آپ دیکھیں نا جی کہ ایک مقدمے میں وکیل پیش ہوتے ہیں. اچھا، ایک ہی آئین کی شک ہے لیکن دونوں وکیل مخالف جو ہیں وہ اس کا ترجمہ کچھ پیش کر رہا ہے، وہ کچھ پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ فہم کا اختلاف، اس نے یہ سمجھا اس نے یہ سمجھا. تو اسی طرح ائمہ مجتہدین جو ہیں ان میں بھی فہم کا اختلاف ہوتا. ایک انسانی فہم ہے، اس نے یوں سمجھا ہے، لیکن اصل مقصد یہ یاد رکھو کہ ان میں بغض نہیں ہوتا. آج کل جو مصیبت ہے وہ بغض ہے اور عناد ہے اور حسد ہے، لڑائی اور جھگڑے اور ایک دوسرے کو کافر اور مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اسی مچھلی کے مسئلے پر بھی دیکھو، ایک آدمی نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں حدیث.
ایک آدمی نے ان سے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا آکل اللحم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا. تو آج میرا دل کر گیا، میں بازار سے گزرا تو بڑی اچھی مچھلی بک رہی تھی، میں مچھلی خرید لی، کھا لی تو مجھے قسم یاد آئی. میں نے تو قسم کھائی تھی، تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ میں حانس ہو گیا؟ انہوں نے کہا بالکل تمہاری قسم ٹوٹ گئی اور تم کفارہ قسم ادا کرو. اب بعض لوگ تحقیق کے لیے اور بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شاید جان بچ جائے. وہی بندہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان کو آ کے اپنا مسئلہ بتلایا کہ حضرت میں نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھاؤں گا، مچھلی کھا بیٹھا، میری قسم ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا کہ نہیں. انہوں نے کہا چلو کوئی تسلی تو ہوئی نا، کوئی بچت کا راستہ تو نکلا نا. وہ کچھ دنوں کے بعد پھر آ گیا حضرت امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ قسم ٹوٹ گئی تمہاری، اور امام حنیفہ فرماتے ہیں تمہاری قسم نہیں ٹوٹی. اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا. کہنے لگے اچھا ابو حنیفہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا، اتنا جری ہو گیا کہ اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتا. جو خالق و کتاب اللہ ہے. تم نے قسم کھائی تھی لا آکل اللحم، اللہ نے قرآن میں مچھلی کو فرمایا لحمن طریا، تر و تازہ گوشت. تو جب قرآن اس کو کہہ رہا ہے لحم، تم نے بھی قسم کھائی تھی کہ میں لحم نہیں کھاؤں گا، قسم کیسے نہیں ٹوٹ گئی؟ پتہ نہیں امام حنیفہ میں اتنا جرأت ہو گئی ہے کہ وہ جو خالق و کتاب اللہ ہے اب اللہ کے قرآن کے خلاف بھی فتوے دینے لگ گئے. ہم اصل لوگ تھے نا جی، برادر کے لوگ تھے، اسی زمانے کے لوگ تھے، ان کو آپس میں ایسی سخت باتیں کہنا بھی گنجائش ہوتی. اچھا وہ بندہ بھی وہ ضد کا پکا تھا، وہ پھر آ گیا. اس نے کہا حضرت تو ناراض ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے. قرآن میں ہے مچھلی کو اللہ نے فرمایا لحمن طریا، تر و تازہ گوشت. امام صاحب نے کہا ایسا کرو ابھی کچھ نہ کہو. امام صاحب غصے میں ہیں، ناراض ہیں. 2-4 دن کے بعد میرے پاس آنا، کفارہ نہ دینا، تمہاری قسم سے تمہیں کوئی نہیں ٹوٹی. وہ پھر آ گیا. اب میں اپنے ساتھ میرے اس طالب کو لے جاؤں اور اس کو سمجھایا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا انام علی الفراش، مجھے خدا کی قسم میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، لیکن میں زمین پہ تو سو جاتا ہوں، تو میری قسم تو نہیں ٹوٹی. انہوں نے فرمایا کہ لازم امام صاحب فرمائیں گے کہ نہیں ٹوٹی، کیونکہ تم نے قسم کھائی ہے کہ بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم تو مٹی پہ سو رہے ہو. جب وہ یہ فتویٰ دے دیں گے تمہاری قسم نہیں ٹوٹی تو کہنا جی کہ اللہ نے قرآن میں تو زمین کو بستر کہا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا، تو آپ قرآن کے بھی مخالف ہیں. اب وہ آدمی آیا، اس نے سوال، اور امام صاحب نے وہی کہا کہ تمہاری قسم نہیں ٹوٹی، تم نے قسم کھائی لا انام علی الفراش، تم تو مٹی پہ سوئے ہو. انہوں نے کہا حضرت تو قرآن تو مٹی کو فراش کہتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا رحم اللہ ابی حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ پہ رحم کرے، اس نے سکھلایا ہے، تمہارا عقل وہاں نہیں پہنچ سکتا.
لیکن فتویٰ ابو حنیفہ کا ٹھیک ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ چونکہ عرف میں مچھلی اور گوشت کا فرق کیا جاتا ہے، کسی آدمی کو کہو کہ یہ 10 ریال کا گوشت لے آؤ، وہ مچھلی لے آئے تو بھائی اللہ کے بندے میں نے گوشت کہا تھا، مچھلی نہیں کہی۔ تم کہو 10 ریال کی مچھلی لے آؤ اور وہ گوشت لے آؤ، تب بھی آدمی کہہ رہی بھائی اللہ کے بندے میں نے مچھلی کہی۔ تو عرف کے اندر گوشت اور مچھلی کا فرق ہے۔ قسم کھانے والا عرف کو دیکھ کے قسم کھاتا ہے، وہ لغت کی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ لحم کا اطلاق کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک عام آدمی، اس کے نزدیک مچھلی اور گوشت میں فرق ہے۔ تو قسم جو ہوتی ہے وہ عرف پہ ہوتی ہے، وہ لغوی تحقیق پہ نہیں ہوتی۔ لیکن وہ بڑے لوگ تھے نا جی، انہوں نے فوراً کہا رحم اللہ ابو حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ تجھ پہ کروڑوں رحمت ہے۔ تم نے مسئلہ یہ حل کر دیا کہ قسم جو ہے وہ لغوی تحقیق کے اعتبار سے نہیں ہوتی، عرف پر ہوتی ہے۔ جو عرف ہے لوگ معروف بات کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کے اندر یہ اختلافات جو ہوتے تھے وہ اپنی انا کے لیے نہیں ہوتے تھے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے، ضد کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ ایک مسئلہ ہے، اختلاف ہو گیا، علماء نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اس کی بیان دے دیا۔ اچھا، پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کچھ عرصے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ میں نے غلط فتویٰ دیا تھا، صحیح یہ ہے، وہ فوراً رجوع کر لیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، صاحبین جو ان کے اصل شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی، کتنے قول ہیں جس پر انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا۔ والفتویٰ علی قول الصاحبین، اسی لیے کتاب میں لکھوا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ کی رائے تو یہ تھی، لیکن فتویٰ جو ہے امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن کے قول پہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے استاد نے کیا کہا، ان کو ایک دلیل مل گئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے 2 قول ہیں ہر مسئلے میں، قول قدیم اور قول جدید۔ ایک تو اس دور کا قول ہے جب آپ مصر نہیں گئے تھے، جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ مصر پہنچے اور مصر کے کتب خانے اور مکتبے اور کتابیں حضرت کے سامنے آئیں اور آپ نے مطالعہ کیا تو آپ نے فوراً قول جدید کے نام سے کتاب شائع کر دی کہ بھئی وہ جو میرا پہلا فتویٰ تھا وہ غلط تھا، صحیح فتویٰ یہ ہے۔ اس لیے ان کے 2 قول ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ضد نہیں۔ ایک چیز پہلے آدمی کو نہیں ملی، بعد میں روایت مل گئی۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں بعض مسئلے میں ان کے 3 قول ہیں، 4 قول ہیں۔ تو یہ ضد نہیں ہوتی، عالم میں ضد نہیں ہوتی، ان میں کبھی بغض نہیں ہوتا، ان میں اناد نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ ایک دوسرے پہ کفر کی مشینیں چلاتے ہیں، یہ یا تو عالم نہیں ہوتے یا پھر کسی ایجنسی کے ایجنٹ ہوتے ہیں، پیسے لے کے کام کرتے ہیں۔ ان کو مسئلے سے کوئی تحقیق نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب علم ہوگا تو احتیاط ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا، جب خوارج سے آپ کی لڑائی ہو رہی تھی اور قتال ہو رہا تھا جس میں ہزاروں بندے مارے گئے، تو اس نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین خوارج کے بارے میں، خوارج وہ ہیں جو اہل بیت کے منکر ہیں، یاد رکھو یہ صحابہ کے بڑے معتقد بنتے ہیں اور اہل بیت کا انکار کرتے ہیں، جیسے شیعہ اہل بیت کے معتقد بنتے ہیں، صحابہ کا انکار کرتے ہیں۔
یہ اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ، جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس نے سوال پوچھا، اس نے کہا ہم کفار یا امیر المؤمنین، آپ جو خوارج سے جنگ لڑ رہے ہیں کیا وہ کافر ہیں؟ اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ قتال جو ہے وہ تو کافر کے خلاف ہوتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا ہم من الکفر فروا، اللہ کے بندے وہ کفر سے بھاگ کے اسلام کی طرف آئے ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ کافر ہیں؟ اور اس نے کہا اچھا حضرت اگر کافر نہیں ہیں تو منافق ہیں؟ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ اور نہیں منافق بھی نہیں، کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ ہؤلاء لسانهم رطب من ذکر اللہ، ان کی زبانوں پر تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، یہ کیسے منافق ہیں؟ یہ تو منافق بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت کافر بھی نہیں ہیں منافق بھی نہیں ہیں تو آپ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اور ہؤلاء اخواننا بغوا علینا قاتلونا فقاتلناہم، ہمارے بھائی ہیں لیکن انہوں نے بغاوت کی ہے، بغاوت کر کے انہوں نے ہم پہ چڑھائی کی ہے، جب انہوں نے ہم سے چڑھائی کی تو ہم نے بھی دفاع قتل کیا۔ یعنی احتیاط دیکھو کہ دشمن ہیں، حضرت علی کو وہ کافر کہتے تھے، ان کے عقیدے میں حضرت علی نعوذ باللہ کافر ہے، ان کے عقیدے میں حضرت علی سب سے زیادہ بی بی فاطمہ پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کے عقیدے میں وہ کہتے ہیں حضرت علی حدیث رسول کا مخالف ہے، حضور نے منع فرمایا تھا کہ میری بیٹی پر دوسری عورت نہ لے آؤ، لیکن حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی، اور آپ کے بعد پھر آپ نے کئی شادیاں کی جن سے 18 بچے ہیں حضرت علی کے، تو یہ تو حدیث رسول کا مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی فاطمہ فتح مانگنے کے لیے ابو بکر کے دروازے میں دھکے کھاتی رہی، حضرت علی گھر بیٹھے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فتح مانگنے کے لیے بی بی گئی، حضرت عمر نے دروازے کو پاؤں مارا، دروازہ لگا تو ان کا حمل گر گیا، حضرت علی گھر بیٹھے رہے۔ نعوذ باللہ، سارے واقعے 100% غلط ہیں لیکن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر بھی حضرت علی کہتے ہیں نہیں کافر نہیں ہے۔ بھئی حضرت علی کافر نہیں ہے، لڑ کے انہوں نے کہا وہ جو لڑے ہیں میں کیا کریں، انہوں نے جو بغاوت کی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مومن مسلمان جماعتیں لڑ پڑیں کوشش کرو صلح کرانے کی۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر صلح میں جو پارٹی نہ مانے پھر سب مل کے اسے جنگ کرو حتیٰ کہ لوٹ آئے اپنے اصل پہ۔ وَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ لوٹ آئے تو پھر دونوں بھائیوں نے بیٹھ کے عدل سے انصاف سے فیصلہ کر دو، کوئی نا انصافی نہ کرو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل کرو، اللہ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتی ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن مومن کا بھائی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے لیکن تم دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرواؤ۔ یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اصلاح ہو، خیر ہو، صلح ہو، حتیٰ کہ اندازہ کریں فقہا نے لکھا ہے کہ چند ایک مقام ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ ایک تو دشمن سے جنگ جاری ہے، کافر حربی ہے تو اس کے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں آپ۔
اور اسی طرح فقہاء نے لکھا بیوی کے ساتھ بھی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ یہ گھریلو زندگی بڑی نازک ہوتی ہے نا. اب وہ بازار جا رہے ہیں، اس نے کہا میرے لیے سوٹ لے کے آنا، میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا. اب اس بیچارے کے پلے میں پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لے کے آئے؟ تو واپس آ کے وہ کہتا ہے بڑا تلاش کیا لیکن جو آپ نے رنگ کہا تھا نا وہ نہیں ملا. تو یہ جھوٹ جو ہے جائز. اسی طرح دو بھائی لڑے ہوئے ہیں، ان کو منانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی جائز ہے. دو بھائیوں میں لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاتا ہے یار آج تو تمہاری بڑی وہ تعریف کر رہے تھے. وہ کہنا ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں لیکن میرا بھائی بہت اچھا ہے، دیانتدار ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بس اتفاق ہے ہمارے درمیان میں جھگڑا ہو گیا ہے. بڑی تعریفیں کر رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوگا یار کمال ہے، تم کہتے میرا دشمن ہے، آج تمہارے لیے تو بڑی دعائیں مانگ رہا تھا. وہ ان کو ٹھنڈا کر کے سلو کرا دی. تو یہ جھوٹ بھی جائز ہے. مقصد اسلام کیا ہے کہ اصلاح کرو. اگر تمہیں خطرہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہونے والا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. تو ایک آدمی بیوی کے خاندان سے ایک خاوند کے خاندان سے حکم بنا لو. یہ دونوں کی باتیں سنیں اور کوشش کریں سلو کریں. اللہ اکبر. اصل جو ہے نا جی اسلام چاہتا یہی ہے کہ سلو ہو فصل ہو خیر. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم اگر اپنی بیوی سے تنگ آ گئے ہو، اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ اب گزارا نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی ایک طلاق دو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ پھر تمہارا دل راضی ہو جائے، بیوی کی منت کام آئے. اچھا پھر یہ بھی حکم ہے اگر ایک طلاق دی ہے بیوی کو گھر سے نہ نکالو، رہے گی تیرے گھر میں. چونکہ دور چلی گئی تو آنکھ اور جھل پہاڑ اور جھل وہی رہے گی، تو کسی نہ کسی وقت تو سلو ہو سکتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے سلو. اسی لیے اسلام کہتا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. طلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ بغض والی چیز ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اگر مجبوری ہے ٹھیک ہے، حالات ہو جاتے ہیں، گزارا مشکل ہو جاتا ہے، صبر نہیں ہوتا، ایک طلاق تاکہ رجوع ہو سکے. اچھا دو بار بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر دو طلاقوں کے بعد بھی وہ سلو کرنا چاہتے ہیں اسلام یہی کہتا ہے سلو کرو، وہی اپنے خاوند کے پاس جائے. ہاں اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر کوئی حل نہیں. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب جب تک کہ وہ اور شادی نہ کرے اور پھر وہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے، وہ کرائے کا شوہر نہ ہو. اور پھر وہ طلاق دے، عدت گزارے، پھر پہلے شوہر سے رجوع کر سکے. وجہ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہوتے تھے، اللہ عالم اب ریٹائر ہو گئے یا ہیں یا نہیں ہیں، مدت کی بات ہے، کئی دنوں کی بات ہے. بہت ہی قابل آدمی تھے. تو ایک کھانے پہ ہماری ملاقات، یہی مکے پہ حج پہ آئے ہوئے تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مکی صاحب ہم ایک مسئلے میں، جب باہر کے ملکوں میں سیمینار ہوتے ہیں نا، یورپ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، فرانس میں ہوتے ہیں، جرمنی میں ہوتے ہیں، جب قانونی ماہرین جو ہیں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، تو ہمیں اس مسئلے پہ بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ
عورت کی، اور وہاں کی عورت جو ہے وہ بالکل آزادی کی ماہر ہے، اور اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی نا بات کہنے میں. تو یہ مسئلہ ہمارے لیے وکیل صاحب بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں جو ہیں وہ تو شوہر نے دی ہیں نا، اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے. نہ دو، یعنی دو گے تو طلاق تو ہو جائے گی لیکن ہے حرام. تو اس نے حضور کے فرمان کی بھی مخالفت کی. اللہ کو بھی طلاق پسند نہیں ہے، اللہ کی بھی مخالفت کی. 3 طلاقیں اکٹھی دے دی اور لکھ کے بھی دے دیا طلاق طلاق طلاق، پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے دے دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے، بچے ہیں، تو زیادتی تو خاوند نے کی تھی. اسلام میں ظلم عورت پہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ کسی اور کی بیوی بنے، اس کے ساتھ رات گزارے. تو سزا تو خاوند کو ملنی چاہیے تھی جس نے زیادتی کی ہے. تو وہاں کی عورتیں، وہاں کی جو بیرسٹر ہوتی ہیں، لیڈیز ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ چیخ پڑتی کہ جی یہ کیسا قانون ہے کہ زیادتی کی ہے شوہر نے کہ اس نے 3 طلاق کیوں دی. تو اب سزا اس کو ملے نا جس نے جرم کیا، زیادتی کی. سزا عورت کو ملے گی نہیں جناب، پہلے تم دوسرے آدمی سے شادی کرو، اس کے ساتھ رات گزارو، اور صرف وہ کاغذی یعنی پیپر میرج بھی نہ ہو، حقیقی شادی ہو، اور وہ تمہارے ساتھ واقعتاً جمع کرے. پھر وہ طلاق دے، پھر عدت گزرے. تو کہنے لگے جی اس مسئلے میں بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئی، اور میں نے کئی مولوی صاحبان سے بھی رجوع کیا ہے لیکن وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے. میں نے کہا جج صاحب اصل مصیبت یہ ہے کہ آپ جن مولویوں سے رجوع کرتے ہیں نا وہ سرکاری مولوی ہوتے ہیں، وہ حقیقی مولوی نہیں ہوتے. وہ تو وہ لوگ ہیں نا جو آپ کے پے رول پہ ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، سرکاری ہوتے ہیں، کوئی اوقاف کے ممبر، کوئی اوقاف کے خطیب ہوتے ہیں. ان میں مولوی کون ہوتا ہے؟ اللہ قلیل. میں نے کہا حضرت یہ اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے، اسلام نے عدل کیا ہے. یہ وہ عورت کو دوسرا نکاح کب کرنا پڑے گا؟ جب وہ پہلے شوہر کے پاس لوٹنا چاہے. تو لوٹنا تو وہ چاہتی ہے نا، نہ لوٹنا چاہے تو کوئی نکاح نہیں کرنا پڑے، جائے جہاں مرضی ہے شادی کرے. اگر وہ لوٹنا چاہتی ہے تو اللہ فرماتا ہے تمہیں حیا نہیں آتی جس بدبخت نے تمہیں 3 گولیاں ایک دفعہ ماری ہیں پھر اس کے گھر میں جانا چاہتی ہو. اسلام تو اس کی حفاظت کر رہا ہے. اسلام مرد کی نہیں، اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ تم لا يلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. ایمان والا بندہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا ہے. جب اسے 3 طلاقیں تمہیں دے دی پھر اس کے بعد جا رہی ہو. چھوڑو ایسے بدبخت کو اور شادی کر لو. تو میں نے کہا حضرت آپ بتائیں کیا ظلم ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل اس اندر. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اس طلاق دینے والے کو بھی سزا ہے. میری اس کو کون سی سزا؟ جج صاحب غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ اگر تو وہ بغض میں طلاقیں دے دی اور اس پہلی عورت کو لوٹانا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے بات، لیکن اگر لوٹانا چاہتا ہے تو یہ تھوڑی سزا ہے کہ بیوی تیری تھی اور اتنی راتیں دوسرے کے ساتھ سوتی رہی. اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں اب تو مسئلہ سمجھ آ گیا، اسلام نے تو بالکل انصاف کیا ہے. یہ تو ہماری سمجھ کی غلطی ہونے گی. جی بالکل اللہ کی رحمت سے اللہ خالق ہے، مالک ہے. اللہ لہ الخلق ولہ الامر. مخلوق بھی اسی کے، حکم بھی اسی کا ہے. تو جو مخلوق بناتا ہے وہ جانتا ہے کہ حکم کیا دینا.
تم نے جیسے یورپ میں کیا کیا ہے کہ طلاق کا کبھی عورت کو حق دے دیا ہے، کبھی کسی کو بھی نہیں دیا ہے، طلاق دے ہی نہیں سکتے۔ اچھا کبھی طلاق دینا ہو تو جب تک دونوں راضی نہ ہو طلاق نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر طلاق ہو جائے تو جب تک خامن زندہ رہے آدھی جائیداد بھی دے اور خرچہ بھی دیتا رہے، یعنی وہ رہے تو کسی اور کے بسترے پہ خرچ پہلا خامن بھرتا رہے۔ میں نے کہا یہ قانون انصاف کا ہے، اسی پہ وہ ناز کرتے ہیں لاڈ بکالے کے قانون پہ، اسی پہ وہ ناز کرتے ہیں کہ عورت اگر اپنے کسی آشنا کے ساتھ نکل جائے، اس کا ماں باپ جو ہے وہ دعویٰ کرے، مقدمہ کرے، کورٹ میں آ کے عورت کہہ دے میں تو اپنی مرضی سے گئی ہوں اور میری عمر 18 سال سے زیادہ ہے، میں عاقلہ بالغہ ہوں، تو کورٹ کہے گی جاؤ اپنے یار کے ساتھ جاؤ، ماں باپ روتے ہیں تو روتے رہیں۔ اگر وہ درخواست بھی دے دے کہ ان سے مجھے جان کا خطرہ ہے تو کورٹ اس کی جان مال کا بھی تحفظ کرے گی، رہو بھی یار کے ساتھ پہلا ہم دیں گے۔ یہی قانون ہے، میں نے کہا آپ کا انصاف والا۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے اگر اختلاف تھے تو علم کا اختلاف تھا کہ بھائی کیا مچھلی جو دریا نے پھینک دی ہے وہ حلال ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اور حضرت عمر نے بھی یہی فرمایا کہ لا تاکلوا، اس کو مت کھاؤ۔ فلما رجع عبد الله الى اهله اخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فاتى هذه الآية وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جب طعام کا لفظ آ گیا ہے تو اب اس مچھلی کو جب ہم رکھیں گے پھر بھی تو وہ مر گئی، لیکن حضرت تو فرق ایک ہے کہ ہم نے شکار میں مچھلی پکڑی، اب ہم نے صاف کیا رکھ لیا، وہ تو واقعی مر گئی نا۔ ایک ہے نہیں خود بخود مر گئی اور دریا نے باہر پھینک دیا، دونوں میں فرق ہے، اللہ کے بندے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ وہاں گدا اختار جری اندر براد بطعامه ما مات فيه قال وقصب في ذلك خبر وإن بعد من يرويه موقوفا حدثنا حناد ابن السبي قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم طعام ما لفظه میتا۔ وہ کہتے ہیں طعام سے مراد یہ ہے کہ جو مردہ مچھلی کو دریا میں باہر پھینک دیا وہ بھی جائز ہے۔ ثم قالوا قد کو بعد ما حدیث ابی ہریرہ، بعد نے فرمایا کہ نہیں یہ حدیث نہیں بلکہ قول ہے حضرت ابی ہریرہ کا۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابن ابي زائد محمد بن عمرو بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في قوله الا لكم صيد البحر وطعامه ما لفظه ميتا۔ وہ کہتے ہیں طعام اس کو کہتے ہیں جو دریا نے مردہ مچھلی کو باہر پھینک دیا ہے، تو ان کے نزدیک وہ بھی حلال ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ حج کے دوران میں اگر آدمی کو احتلام ہو جائے تو کپڑا دھو لے، بالکل دھو لے۔ تو میرا بھائی احتلام میں کہتا تھے تو گیلا گیلا پہننا پڑے گا نا، اب عقل نہ ہو تو بتاؤ میں کیا کروں؟ بھائی دو چادریں ہوتی ہیں، حرامی ایک ہوتی ہے، احتلام ہوگا تو ایک خراب ہوگی، دوسری تو خراب نہیں ہے، جب تک سوکھ جائے دوسری پہن کے بیٹھے رہو۔ کیا کرے آدمی کس کس بات پہ، بس اللہ کے آگے ہونا چاہیے اور کیا کریں۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے فصاحت، بلاغت، آواز، لحن، قرات، تجوید اور قرآن پڑھنے کا انداز ایسا بخشا تھا کہ اگر میں دریا کی موجوں کو سناتا تو ٹھہر جاتے، اگر ستاروں کو سناتا تو جھک جاتے، لیکن میرا واسطہ اس مخلوق سے پڑا ہے جو طاقت والے کے آگے بھاگتی ہے اور دولت والے کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتی ہے۔ میں کیا کروں، کس کو قرآن سناؤں؟ پیسے والے کے پیچھے، دولت والے کے آگے، اور مولویوں کی کیا ماننی ہے؟
اس بیچارے کو جی کپڑا گیلا ہوگا بھی گیلا بھی پہن سکتے ہو، کیا ہو گیا جب دھل گیا پاک ہو گیا۔ کتنے دفعہ آدمی روزے کی حالت میں گرمیاں ہوتی ہیں، اب تو یہاں اللہ کا شکر ہے نا جی بجلیاں بھی ہیں، ایئر کنڈیشن بھی ہیں، ہم تو دیہات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، جب روزے میں کپڑے بھگو بھگو کے سر کے اوپر رکھ کے قرآن یاد کرتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پنکھا تھا، نہ بجلی تھی، نہ بات تھی، تو پھر کپڑا بھیگنے سے اور ہمیں لگنے سے کوئی پلید ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ جب طواف کے دوران ہر چکر کے بعد حجر اسود پہ آ کے اس کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، اچھا رخ نہ بھی کرو، چلتے چلتے بسم اللہ اللہ، ایک سیکنڈ رکنا ضرور پڑے گا، کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہندو جب مر جاتے ہیں تو ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان سے بھی منکر نکیر سوال کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے جناب؟ اب روح کو تو نہیں جلایا نا، اس کے دھڑ کو جلایا، روح تو نکل گئی، وہ سجین میں بیٹھی ہوئی ہے، پکڑنے والے وہیں پکڑ لیں گے، اس کو فکر نہ کریں آپ۔ اگر رکن یمانی پر پہنچ جائیں، دونوں ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ سے استلام والا ہوتا ہے یوں ہاتھ لگانا، ہاں نہ ہو تو پھر چلے جائیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تقدیر میں جہنم لکھا ہو، دعاؤں سے ٹل سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوگا کہ دعا سے ٹلے گا یا نہیں ٹلے گا، وہ بھی تقدیر میں ہوگا، اگر تقدیر میں ہوگا تو ٹل جائے گا۔ علیین اور سجین کہاں ہیں؟ علیین 7ویں آسمان میں ہے اور سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ اگر مکے میں ہم ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، ملازم ہیں، جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، اس میں اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو خرید تو نہیں دیا کمپنی نے، اپنے ٹائم کے پیسے دیتی ہے، اور پھر جس میں چھٹی ہے چھٹی وہ تو آپ کا ٹائم ہے، ان کا تو نہیں ہے۔ 27 روزے اگر دونوں عیدوں کے درمیان کیا جائے، یعنی 27 روزے کے دن نکاح کرنا ہے 27 رمضان کو، تو دونوں عیدوں کے درمیان میں نکاح کیا ہے جناب؟ اچھی بات ہے، تیسری عید ہو جائے گی، 2 عیدیں تو وہاں ہیں، ایک تیری اپنی ہو جائے گی۔ اس میں کیا مشکل آ گئی ہے کہ وہ 2 عیدیں ادھر کھینچیں گی، خاص بیوی کو ادھر اور خاوند کو ادھر، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بے وقوف لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مسئلے نکال کے لے آتے ہیں۔ رمضان کے بعد حج سے پہلے عمرہ کر لیا، حج افراد نہیں کر سکتے۔ حج افراد کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اشہر حج میں عمرہ نہ کرے، اور حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس میں کوئی عمرہ نہ کرے، صرف حج کرے، وہ افراد ہے۔ بھولے سے احرام کے نیچے تولیہ بندہ رہ گیا کوئی، تو تولیہ بھی تو کوئی سلا ہوا نہیں ہوتا نا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد مجھے پتہ کوئی دم شم نہیں ہے، لیکن ہے تیرا کمال کہ اندر تولیہ بندہ ہے، اوپر چاہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگا سارے عمرے میں، نہ دوڑتے ہوئے، نہ صفا میں، نہ طواف میں۔ اب بتائیں ان کا کیا کریں گے؟ اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، جیرانہ جائیں، مسجد تنعیم جائیں، حدیبیہ جائیں، عرفات جائیں، حد حرم کے باہر سے جا کر جہاں سے چاہو احرام باندھ سکتے ہو۔ حضور کے نام پہ عقیدت سے جو انگوٹھا چومتے ہیں، انگوٹھا تو اپنا چومتے ہو، حضور سے کیسے عقیدت ہے تمہیں؟ نہیں، عقیدہ جو ہے انگوٹھے سے چوم رہے ہو تم اپنے، تو حضور سے عقیدت کیسے ہو گئی؟ انا للہ و انا الیہ، خالص بدعت ہے، بلکہ گستاخی ہے کہ حضور کا تصور انگوٹھوں میں کر رہے ہو، ناخنوں میں، ان کو کاٹنے کا حکم ہے۔ حکم ہے درود شریف پڑھو بس۔
میری بیٹیاں، میرے سگے ماموں، سگی پھوپھو بیٹے کی ساتھ تیار تھی، ان کا ویزا بھی لگ چکا تھا، ٹکٹ بھی، ہمیں موقع پر اس نے ان کو روک لیا. بہن این موقع پر محرم کا مسئلہ ہے تو بہرحال ٹھیک ہے، پھر جب ان کو اللہ توفیق دے بعد میں عمرہ کر دیں، کوئی بات نہیں، اللہ کو منظور یہی ہوگا. انسان کی قسمت پر پتھر پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پتھر پہننے سے فرق پڑتا تم تو پہاڑ اٹھا کے لے جاتے. مکے میں اتنے پتھر ہیں، اتنے پہاڑ ہیں، یہاں تو سب کی قسمت پلٹ جاتی ہے. اللہ کے بندے پتھروں سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت عمر نے حضرت اسود کو کہہ دیا یہ جنت کا پتھر ہے کہ لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع دیتے ہو اور نقصان دیتے ہو، اور تمہیں انگوٹھی والے پتھر پیدا دیں گے. یہ تو ہندوؤں کے عقیدے ہیں، نجومیوں کے عقیدے ہیں، کافروں کے عقیدے ہیں، اور ذائقے نکال کے بتاتے ہیں فلاں پتھر تیری قسمت بدل دے گا. بد وقت تیری تو آج تک نہیں بدلی، تو خود بھیک مانگ رہا ہے. پہلے تو خود کو اچھا پتھر پہن، اپنی قسمت تو بدل. ایک بندہ زنا کرتا ہے، اللہ معاف کرے، توبہ کر لو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اور جو زنا کرتا ہے، من زنا زنیا، اس کی لڑکی یا بیٹی یا بہن یا ماں سے زنا ضرور ہوگا. جب تم کسی کی بیٹی سے زنا کرتے ہو تمہاری بیٹی گلوہے میں تو نہیں رہتی نا. توبہ کرو. میں نے یہ طواف کیا، صفا مروا دوڑی، لیکن ٹک لگوائے، پورے بالٹی کٹوائے، 2 گھنٹے کے بعد کٹوا دی، پھر کوئی دم نہیں. کسی نے مسئلہ بتایا، کٹوا دیے، ٹھیک ہو گیا. ایک بندہ جو نماز روزہ اسلام کے تمام فرائض سر انجام دے لیکن زنا کرتا ہے، اللہ نماز کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق دیں گے، لیکن اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. ایک آدمی بیوی کو غصے میں کہتا ہے میری ماں مت بننے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ میری ماں ہو، اور نے کہا میری ماں مت بن، اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ضروری یہی کہنے تم کہو میرا باپ مت بن، تو ضروری ماں سے تشبیہ دینی ہے. نہیں، اس سے گناہ بھی نہیں ہوگا نا. ماں کہنے سے تو بعض اوقات اگر یہ ہو گیا کہ تم میری ماں ہو تو حرام ہو جائے گی، تم میرا باپ ہو تو اس سے تو حرام نہیں ہوتی نا. غصے میں 100 طلاق بھی دے دے، وہ 3 جو ہیں وہ گنی جائے گی، باقی 97 کا جواب خدا کو دے گا. یہ تو اہم حربہ کا مسئلہ ہے. چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہیں. ویسے بہتر یہ ہے ایسے مسائل میں، یہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ دفتر ہیں افطار کے فتوے کے، وہاں جا کے لکھ کے ان سے فتویٰ لے لیا کرو. اگر وہ کام ٹھیک کرنے پر آپ کا ریٹ بڑھا دیتا ہے پھر پریشان نہیں ہے. یا تو وہ کہہ لے کہ وہ میں بڑھا دیتا ہوں مجھے دو، وہ تو نہیں لے رہا نا آپ سے، پھر کوئی دقت نہیں. مسافر کا سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے. اگر قرآن شریف مکے میں ختم کرے تو انشاءاللہ 1 لاکھ ختم کا ثواب ملے گا، اور مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھ کے ختم کریں تو 1000 کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. بازار میں جو طواف کرتے ہیں عورتوں کا رش ہوتا ہے، بچنے کی کوشش کرو، نظر نیچے رکھو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا کریں ہم، طواف بھی چھوڑ دیں، عمرے بھی چھوڑ دیں، حج بھی چھوڑ دیں، یہ تو ہر جگہ ہوں گی. کامل ایمان کے لیے کوئی ذکر بتائیں، استغفار پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار.
اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. انجن ہوگا تو گاڑی چلے گی، ڈرائیور ہوگا تو گاڑی چلے گی. کوئی نہیں، کسی امام کو آپ کے کسی مولوی کے بارے میں کوئی خواب نہیں آیا، لوگوں نے بنایا. رکن یمانی بھی جنت کا پتھر ہے، حضور نے ہاتھ لگایا. اگر نفلی طواف کرتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی، 7 چکر پورے نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہو جاؤ پھر طواف پورا کرو، طواف دوہراؤ، یعنی جو طواف آپ نے چھوڑا ہے. ہاں اگر عمرے کا طواف تھا اور چھوڑ دیا پھر تو عمرہ دوبارہ کرو اور دم بھی دو. کسی نے زیارت کی نیت سے مسجد زبرین پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا کون سی مسجد عائشہ کی. اچھا زبرین نہیں، وہ مسجد جیرانہ کو لکھ نہیں سکا بیچارہ. مسجد جیرانہ جانے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، سمجھو مسئلہ. اگر عمرہ کرو تو احرام باندھ سکتے ہو. اسی طرح مسجد عائشہ جا کر بھی ضروری نہیں ہے، اگر چاہو تو باندھ لو. میری عمر 27 ہو گئی ہے، دعا فرمائیں اللہ باحیا بنائے اور میرا نکاح بھی ہو. اللہ سب کی مشکلات حل فرمائیں، اللہ سب کو باحیا بنائیں اور بے حیائی سے بچائیں. بینک میں نوکری نہ کریں. اگر نوکری کی ہوئی ہے تو جب تک دوسری نوکری نہ ملے اس کو نہ چھوڑیں. جب دوسری نوکری مل جائے تو فوراً چھوڑ دیں. میں طائف میں کاروبار کرتا ہوں، ہر مہینے کے اندر الحمدللہ عمرہ مجھے نصیب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بار 2-3 دفعہ آنا پڑ جاتا ہے بغیر کوئی بات، اس پر گناہ نہیں. کہ اگر کاروباری آدمی ہے یا جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ روز ہر وقت جا رہا ہے آ رہا ہے، تو اس کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اب ٹیکسی ڈرائیور صبح کو بھی جاتے ہیں، شام کو پھر جاتے ہیں، پھر وہ تو 2 چکر لگا لیتے ہیں، تو اب ہر دفعہ تو احرام نہیں باندھ سکتا. اس لیے ان کی کوئی ایک ہے کہ وہ کاروبار نہیں ہے، اور اپنی جیسے ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں، سیر پہ چلے جاتے ہیں. سیر کرو لیکن واپسی پہ پھر احرام بھی باندھو، کیونکہ تمہارا کوئی کام تو تھا نہیں، تم تو فارغ تھے، سیر کرنے گئے تھے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل اسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا وامور اصحابنا وامور اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر اخواننا المرابطين المجاهدين الذين يدافعون عن البلد الحرام. اللهم انصرهم. اللهم ايدهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. انذر عليهم بأسك الذي لا يرد للقوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انك غني ونحن الفقراء، لا تردنا عن بابك خائبين، لا تجعلنا من القانتين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما.
جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے اور مودت اور رحمت کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا الہ العالمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو بھی ہنود و یہود کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ امن قائم فرما. یا اللہ امن قائم فرما. یا اللہ دہشت گردوں اور درندوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد